الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو حدیث ہے، وہ ہے خدمت کرنے کی برکت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور دوسرا کوئی کام کرتا تھا۔ چنانچہ کام کرنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بھائی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاہد تجھ کو اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، لعلک ترزق بہ۔ محدثین فرماتے ہیں، اس واقعہ جو حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی شکایت کی کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا یہ بھائی ہے یہ نکٹھو ہے، کام چور ہے، محنت مزدوری سے بچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے۔ اس شکایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کی بدگمانی دور فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں اس کو ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کہ دین کی خدمت کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، ان لوگوں کو نکٹھو اور کام چور کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ علم دین کو حاصل کرنا اور اس کو مخلوق تک پہنچانا یہ امت کا اہم فریضہ ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو کچھ نہ کہو ورنہ آپ گناہ گار ہوگے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، لعلک ترزق، شاید تم کو جو رزق دیا جاتا ہے یا تم کو جو رزق ملتا ہے یہ انہی لوگوں کی برکت سے ملتا ہے۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں خود محنت کر کے مزدوری کما رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، میری وجہ سے یہ گھر چل رہے ہیں، میرے پیسے کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میری روزی کا ذریعہ ہی ہے کہ میری وجہ سے یہ تمام لین دین چل رہی ہے۔ خاص کر وہ اپنے آپ کے اوپر گھمنڈ کرتا ہے کہ مجھے ہنر آتا ہے یا میری نوکری ہے، اس وجہ سے یہ چل رہا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس جو روزی آپ کو دی جا رہی ہے وہ خاص کر ایسے لوگ جو کہ کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کھا کر دوسروں کو بھی ان کی برکت سے روزی دیتے ہیں۔ اسی لیے جو روزی کما رہا ہے اس کو احسان نہیں جتلانا چاہیے کہ کماتا تو میں ہوں اور یہ لوگ کماتے نہیں ہیں اور کھاتے ہیں۔ اسی لیے کسی کے گھر میں والدین ہوں، بوڑھے ہو گئے ہوں، یا کوئی بال بچے وغیرہ ہوں، یا کوئی ایسا آدمی ہو جو مجنون ہو، پاگل ہو، تو اللہ رب العزت اس خاندان کو جو روزی دیتے ہیں ان ضعیف اور کمزوروں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو روزی دیتے ہیں۔ دوسرا، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو کام سمجھا جاتا ہے وہ صرف پیسے کی خاطر کام کرنا اور ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے پیسے آئیں تو اسی کو ہی کام سمجھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، دین کے سیکھنے کو اور دین کے کام کے پھیلانے کو اور دین کو سیکھ کر تمام امت کے اندر پھیلانے کو یہ کام بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، اور نبیوں والا کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہی ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس لیے معاشرے کے اندر ایک غلط فضا ہے یا غلط عقیدہ ہے یا غلط سوچ ہے ان کی کہ صرف دنیا کے لیے جو کمایا جاتا ہے پیسہ اس کو تو کام سمجھا جاتا ہے، لیکن جو دین کا کام کر رہا ہو، دین کی محنت کر رہا ہو، دین سیکھ رہا ہو، اس کو وہ کام بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔